آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِلَىٰ ثَمُودَ، اور ہم نے بھیجا سمود کی طرف. یہاں پر ارسلنا کا لفظ محذوف ہے، یعنی چھپا ہوا ہے. اور ہم نے بھیجا سمود کی طرف. سمود کی قوم تبوک اور مدینہ کے درمیان میں رہتی تھی، یعنی ان کا علاقہ تبوک اور مدینہ کے درمیان کا علاقہ تھا جسے حجر کہا جاتا تھا، تو وہاں یہ قوم آباد تھی. وَإِلَىٰ ثَمُودَ، اور ہم نے بھیجا سمود کی طرف اخاہم، ان کے بھائی صالحن، صالح علیہ السلام کو. یہاں پر صالح علیہ السلام کو اس قوم کا بھائی کہا جا رہا ہے. ایکچولی صالح علیہ السلام انہی کے خاندان اور قبیلے کا ایک فرد تھے، اسی لیے یہاں ان کو سمود کا بھائی کہا گیا. قالا، انہوں نے کہا، یا قومی، اے میرے قوم، اعبدو، عبادت کرو، اللہ کی، ما لکم، نہیں تمہارے لیے، من الہ غیرو، کوئی الہ برحق اس کے سوا، ہوا اس نے، انشأکم، تم کو پیدا کیا، من الارض، زمین سے، واستعمرکم، اور تم کو آباد کیا، فیہا، اس میں، یعنی اس زمین میں تمہیں بسا دیا، تم اسی میں بستے ہو اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہو، یعنی رہائش کے لیے مکان بناتے ہو، خوراک کے لیے کاشتکاری کرتے ہو، اور دیگر ضروریات زندگی کی بھی تیاری کرتے ہو. مثلا اس کے لیے انسانوں نے فیکٹریز لگائیں اور بہت ساری صنعتیں لگائیں، تو دیگر ضروریات زندگی کے لیے فیکٹریاں اور صنعتیں لگاتے ہو. وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، اور تم کو آباد کیا اس میں. ایک معنی یہ بھی کیا جاتا ہے کہ عمر دی تم کو اس میں، یعنی تمہارے لیے زمین میں ایک ٹائم پیریڈ رکھا، یعنی اس ٹائم پیریڈ میں تم اس زمین میں بستے ہو اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہو. تو آپ دیکھیے، تو حضرت صالح علیہ السلام نے بھی سب سے پہلے توحید کی دعوت دی اور پھر اپنی قوم کو نعمتیں یاد دلائیں. فاستغفروہ، پس بخشش مانگو اس سے، ثم توبوا الیہ، پھر توبہ کرو اس کی طرف. اب اس پیغمبر کی تعلیمات بھی پچھلے پیغمبر سے ملتی جلتی ہیں. انہوں نے کیا کہا اپنی قوم سے؟ فاستغفروہ، پس بخشش مانگو اس سے، یعنی اللہ سے، ثم توبوا الیہ، پھر توبہ کرو اس کی طرف. ان ربی، بے شک میرا رب، قریبن، قریب ہے، مجیبن، قبول کرنے والا ہے، یعنی دعا کو. بے شک میرا رب قریب بھی ہے اور دعا قبول کرنے والا ہے. قولو، انہوں نے کہا، یا صالح، اے صالح، قد تحقیق، کنتا، تھا تو، فینا، ہمارے درمیان، مرجون، بڑی توقع والا، ہونہار. مرجون کا جو لفظ ہے را جیم واو سے ہے. ایسے شخص کو کہتے ہیں جس سے امیدیں وابستہ ہوں. تو قوم نے کہا، اے صالح، تو ہمارے درمیان بڑا ہی توقع والا انسان تھا. قبل ھذا، اس سے پہلے، یعنی اس تبلیغ اور رسالت سے پہلے، یعنی اس بات سے پہلے ہمیں تمہارے بارے میں یہ امید تھی کہ تم عقل مند ہو. ایکچولی پیغمبر اپنی قوم میں اخلاق اور کردار کے اعتبار سے، امانت اور دیانت کے اعتبار سے بہت نون ہوتا ہے، یعنی ہر اعتبار سے اچھا انسان ہوتا ہے. اس لیے قوم کو اس سے بڑی امیدیں ہوتی ہیں. اس اعتبار سے صالح علیہ السلام کی قوم ان سے کہہ رہی تھی کہ ہم نے تجھ سے بڑی امیدیں وابستہ کی ہوئی تھیں. لیکن توحید کی دعوت جیسے ہی انہوں نے دی، قوم کی ساری امیدیں ٹوٹ گئیں. اس طرح کی باتیں آج بھی کی جاتی ہیں کہ تم قرآن نہ پڑھتی تو آج تم فلاں پڑھائی کر لیتی، فلاں ڈگری حاصل کر لیتی، ہمیں تو تم سے بڑی امیدیں تھیں، تم نے تو ہماری امیدوں پر پانی پھیر دیا. یہاں پر اسی طرح کی کچھ بات صالح علیہ السلام کی قوم ان سے کہہ رہی تھی. قد کنت فینا مرجون قبل ھذا، اتنہانا، کیا تو روکتا ہے ہم کو، ان نعبد، یہ کہ ہم عبادت کریں، ما یعبد، جس کی عبادت کرتے ہیں، آباؤنا، ہمارے باپ دادا. اب تو ہمیں ہمارے الہوں سے روکتا ہے جس کی عبادت ہمارے فادرز کیا کرتے تھے. یعنی یہ عبادت ہم نے شروع نہیں کی، ہمارے آباء و اجداد سے چلی آ رہی ہے. وَإِنَّنَا، اور بے شک ہم، لفی شکن، البتہ شک میں ہیں، مما، اس بات میں جو، تدعونا، تم بلاتے ہو ہم کو، الیہ، اس کی طرف، مریب، بے چین کرنے والے، یعنی بے چین کرنے والے شک میں مبتلا ہیں. تو قوم نے کیا کہا کہ بے شک ہم کو اس دین اور توحید کی دعوت میں شک ہے، تمہاری تبلیغ سے ہمارے اندر ایک بے چینی پیدا ہو گئی ہے.
ایکچولی لوگ اس طرح کی باتیں کر کے دوسرے لوگوں کو بھی کنفیوز کرتے ہیں تاکہ لوگ دین کا راستہ چھوڑ دیں. یہی کچھ قوم سمود کر رہی تھی. قولا اس نے کہا یا قومی اے میری قوم ارأیتم کیا تم نے دیکھا یعنی غور کیا ان کنتم اگر میں ہوں علی بینۃ اوپر ایک واضح دلیل کے میں ربی اپنے رب کی طرف سے. یہاں پر بینۃ سے مراد ایمان اور یقین ہے جو اللہ پیغمبر کو عطا کرتا ہے. پھر اسی طرح سے فطرت کے دلائل بھی مراد ہیں، بصیرت بھی مراد ہے، قوت بیان بھی مراد ہے، یعنی انبیاء کو جو اللہ تعالیٰ نے اسپیکنگ پاور دیا ہوتا ہے وہ بھی یہاں سے مراد ہے. پھر اسی طرح سے پیغمبر کا اپنا اخلاق اور حکمت بھی مراد ہے. پھر یہ کہ پیغمبر کا خود ایک نشانی ہونا یہ بھی مراد ہے. وہ آتانی اور اس نے عطا کی مجھ کو منہ اپنی طرف سے رحمتن رحمت، اور یہاں رحمت سے مراد نبوت ہے. تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم کیا تم نے دیکھا، تم غور کیوں نہیں کرتے اگر میں اللہ کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے نبوت بھی عطا کی ہے. فمن تو کون ینصرنی مدد کرے گا میری من اللہ اللہ کے عذاب سے ان عصیتہ اگر میں نے نافرمانی کی اس کی. غور تو کرو، اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں گا تو پھر مجھے اللہ سے کون بچائے گا. نافرمانی سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ میں تمہیں حق کی طرف نہ بلاؤں، تمہیں توحید کی دعوت نہ دوں. تو صالح علیہ السلام نے کہا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ میں دنیاوی اعتبار سے بہت آگے ہوتا، جیسا کہ ہم نے ابھی پیچھے پڑھا کہ قوم نے کہا کہ ہمیں بڑی امیدیں تھی تم سے. تو تم یہ سمجھتے ہو کہ میں دنیاوی اعتبار سے بہت آگے ہوتا، بہت آگے بڑھ جاتا اگر میں دین کا یہ کام نہ کرتا، دنیاوی اعتبار سے اپنی ایفرٹس کو لگاتا. تو تم یہ تو دیکھو کہ اللہ نے مجھے جس کام کے لیے چنا ہے وہ تمہاری اس دنیا سے بہت بہتر ہے. اگر میں نے یہ کام نہ کیا تو مجھے اللہ سے کون بچائے گا. میں نے اگر تمہیں حق کی طرف نہ بلایا، تمہیں توحید کی دعوت نہ دی، تو پھر میں کیسے اللہ کے عذاب سے بچ سکتا ہوں. فما تو نہیں تزیدوننی تم زیادہ دے سکتے مجھ کو غیر تخسیر سوائے خسارے کے. یعنی اگر میں نے تمہاری بات مانی پھر مجھے تم کوئی فائدہ نہیں پہنچاؤ گے بلکہ تم مجھے نقصان ہی دو گے. تمہارے راستے پر چلنا، تمہاری باتوں میں آنا میرے لیے نقصان دہ ہے. وَيَا قَوْمِ اور اے میری قوم ہَذِهِ یہ ناقۃ اللہ اللہ کی اونٹنی ہے لکم تمہارے لیے آیتن ایک نشانی. اب قوم نے ایک معجزہ مانگا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یہ معجزہ عطا کیا. اب یہاں پر اس اونٹنی کو ناقۃ اللہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ خالص اللہ کے حکم سے معجزانہ طور پر پہاڑ سے ظاہر ہوئی تھی. اسی لیے اس قوم کو بتایا گیا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے اور اسے ایک نشانی کہا گیا. فَذَرُوهَا پس چھوڑ دو اس کو تأکل کھاتی پھرے فی ارض اللہ اللہ کی زمین میں. اسے کوئی روک نہیں سکتا، یہ جس کے بھی کھیت میں جا کر چرنا چاہے چر سکتی ہے، اسے کوئی بھی نہ روکے. ولا اور نہ تمسوہا تم چھو اس کو بسوء ساتھ برائی کے، اسے تکلیف نہ دینا. فیأخذکم ورنہ پھر پکڑ لے گا تم کو عذاب قریب عذاب قریبی. یعنی اسے تکلیف پہنچانے کے لیے یا مارنے کے لیے ہاتھ لگایا تو عذاب آئے گا. اور یہاں پر عذاب قریب سے مراد دنیاوی عذاب ہے جو مدت اور وقت کے حساب سے قریب تھا. فَأَقَرُوهَا تو انہوں نے کونچے کاٹ ڈالی اس کی یعنی اس اونٹنی کی. فقالا تو اس نے کہا یعنی صالح علیہ السلام نے کہا تمتعوا تم فائدہ اٹھا لو فی دارکم اپنے گھروں میں 3 ایام 3 دن. ان کو کہا گیا کہ اب 3 دن کے بعد ایگزیکٹ عذاب آئے گا. ذالک یہ وعدن ایسا وعدہ ہے غیر مکذوب کہ جو جھوٹا نہ ہوگا یا جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا. یعنی یہ عذاب اب آ کر ہی رہے گا، یہ نہیں ٹلے گا. فلما تو جب جاء آ گیا امرنا حکم ہمارا یعنی عذاب نجینا نجات دی ہم نے صالح علیہ السلام کو
والذین آمنوا اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، معہ اس کے ساتھ، برحمت منا ساتھ رحمت کے اپنی طرف سے، ومن خزی اور رسوائی سے یعنی عذاب سے، یومئذ اس دن کی. یہاں پر خزی سے مراد عذاب ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے اپنی رحمت کے ساتھ بچا لیا اور اس عذاب سے بچا لیا جو اس قوم پر آیا تھا اس دن. انا بے شک ربک آپ کا رب هو القوی العزیز وہ نہایت قوت والا ہے، بہت زبردست ہے. وَأَخَذَ الَّذِينَ اور پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلموا ظلم کیا تھا، الصیحۃ دھماکے نے، چیخ نے. الصیحۃ کا لفظ صاد یا حا سے ہے، کپڑا پھاڑنے کی آواز کو کہتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا دھماکے نے یا پھر چیخ نے. بعض کے نزدیک یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی چیخ تھی اور بعض کے نزدیک آسمان سے یہ چیخ آئی تھی، ایک آواز آئی تھی جو بہت ہی سخت تھی، جس سے ان کے دل پھٹ گئے اور ان کی موت واقع ہو گئی. فَأَصْبَحُوا تو وہ ہو گئے، فی دیارہم اپنے گھروں میں، جاثمین اوندھے منہ گرنے والے. سورۃ الاعراف آیت نمبر 78 میں اس بات کا بھی ذکر آیا ہے کہ اس چیخ کے بعد یا پھر اس چیخ کے ساتھ زلزلہ بھی آیا تھا. تو اس چیخ اور زلزلے سے وہ ہو گئے اپنے گھروں میں اوندھے منہ گرنے والے. یہاں پر جاثمین کا جو لفظ ہے اس کا روٹ ورڈ ہے جیم ثامیم. جاثمہ کا معنی ہوتا ہے اوندھے منہ گرنا. یہ لوگ اس طرح ہو گئے تھے جس طرح پرندہ مرنے کے بعد زمین پر مٹی کے ساتھ پڑا ہوتا ہے. یہ ساری قوم مر کر منہ کے بل زمین پر پڑے رہے. یہاں جو فَأَصْبَحُوا کا لفظ ہے اگر آپ اس کو سرکل کر لیں، صباح کا معنی کیا ہے؟ صبح ہو گئی، اور فَأَصْبَحُوا تو انہوں نے صبح کی. پھر یہ لفظ کسی بھی کام کے ہو جانے کے لیے استعمال ہونے لگا. اب چونکہ عذاب جب آیا تھا تو اندھیرے کی وجہ سے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. صبح ہوئی تو یہ سارے اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے تھے. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فَأَصْبَحُوا کا لفظ کتنا بہترین استعمال کیا ہے، جس سے ایک معنی تو یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ کام ہو گیا، یعنی یہ عذاب آ گیا، اور یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ رات کے اندھیرے کی وجہ سے ان کی حالت نظر نہیں آتی تھی، لیکن جیسے ہی صبح ہوئی تو یہ منظر سامنے آیا کہ یہ سارے اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے تھے. فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن لَّمْ گویا کہ نہیں، يَغْنَوْا وہ بسے تھے، فیہا اس میں. شہر اس طرح سے برباد ہوا کہ جیسے کبھی وہاں آبادی تھی ہی نہیں. الا خبردار، ان بے شک، سمود نے کفروا کفر کیا، ربہم اپنے رب کا. اس قوم سمود نے بھی اپنے رب کا کفر کیا. یہ عہد ثانی کہے گئے لیکن کس حال کو پہنچے. بہت ہی مضبوط قوم تھی، ان کا حال برا ہوا. الا خبردار، بعدن دوری ہو، لعنت ہو، لثمود سمود کے لیے. قوم سمود پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا غضب ظاہر کیا، ان سے اپنی ناراضگی کو ظاہر کیا. اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں. وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ. قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَٰذَا
أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. تو یہ قوم بھی تباہ و برباد کر دی گئی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑا ہی سخت عذاب ان کی طرف بھیجا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کا گزر اس مقام سے ہوا تھا اور اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجر مقام پر سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالموں کے گھروں میں مت جاؤ مگر روتے ہوئے، اور بچو کہ کہیں تم پر بھی وہ عذاب نہ آ جائے جو ان پر آیا تھا. پھر آپ نے اپنی سواری کو ڈانٹا اور جلدی چلایا یہاں تک کہ حجر پیچھے رہ گیا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. یعنی ایز سون ایز پاسبل اس جگہ سے موو کر دینا چاہیے جہاں پر تباہ شدہ قوموں کے آثار موجود ہوں. ایک اور روایت آتی ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجر یعنی سمود کے علاقے میں گئے تو انہوں نے وہاں کے کنویں کا پانی پینے کے لیے لے لیا اور اس پانی سے آٹا گوندا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس پانی کے بہا دینے اور آٹا اونٹوں کو کھلا دینے کا حکم دیا اور فرمایا کہ پینے کا پانی اس کنویں سے لیں جس پر صالح علیہ السلام کی اونٹنی آتی تھی. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. یعنی قوم سمود کے کنویں سے پانی بھی نہیں لینا، اور اگر اس پانی سے آٹا گوند لیا گیا ہے تو اب اس کو بھی جانوروں کو کھلا دیا جائے، انسان نہ کھائیں، کیونکہ یہ اس قوم کا کنواں تھا جس پر عذاب آیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر ان اقوام کے قصے سنا کے ہم سب کو یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو کتنی بڑی بڑی سویلائزیشنز جو ہیں وہ تباہ و برباد کر دی گئیں. ان کے پاس تم سے زیادہ پاورز تھے، وہ تم سے زیادہ جسمانی اعتبار سے مضبوط تھیں، مالی اعتبار سے مضبوط تھیں،
لیکن وہ بھی ختم کر دیے گئے، تو تم پھر کیسے بچو گے اگر تم نے اللہ کی نافرمانی کی؟ تو ہم سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنی ہے اور اپنے انجام کی فکر کرنی ہے۔